رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلبي. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. محترم سامعین، یہ اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے، قانون ہے کہ اسلام کی بنیاد صداقت پہ ہے، اسلام کی بنیاد سچائی پہ ہے، اسلام کی بنیاد ایمانداری پہ ہے، اسلام کی بنیاد خیر خواہی پہ ہے. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر سگالی کا نام ہے، دین محبت و پیار کا نام ہے، دین اخوت اور بھائی چارگی کا نام ہے. اور دین کے جتنے شعبے ہیں سب میں تقریباً کوئی ضرر اور کوئی خد و فریب نہیں ہے. تبلیغی جماعت یہ دین کا پرچار کرتی ہے، اسلام کی تبلیغ کرتی ہے، اور الحمدللہ یہ تبلیغی جماعت بالکل بے ضرر جماعت ہے. تبلیغی جماعت میں خیر ہی خیر ہے، جمعیت میں خیر ہے، جماعت میں خیر ہے. اور یہ تبلیغی جماعت کہہ لیجئے پورے ملک و ملت کے لیے خیر ہے، پوری دنیا کے لیے خیر ہی خیر ہے. جناب یہ جماعت انفع الناس ہے، یہ جماعت دنیا کو دیتی ہے، اور یہ جماعت دنیا سے نئے لیتی ہے، اور یہ جہاں بھی جاتی ہے اصول کے ساتھ جاتی ہے، جہاں بھی جاتی ہے قوانین کا لحاظ کر کے جاتی ہے، اور جس علاقے میں یہ جماعت رہتی ہے اس علاقے کے ماحول کے مطابق رہتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ یہ جماعت کب سے چل رہی ہے، پھر رہی ہے اور گشت گردش کر رہی ہے. لیکن آج کوئی بتا دے یا کوئی اس کا ریکارڈ دکھا دے کہ کبھی جو ہے بے ٹکٹ اس کا سفر ہوا ہو. اللہ اکبر، پوری دنیا میں جماعت گشت کر رہی ہے، لیکن آج تک کوئی تاریخ نہیں ہے جناب. چاہے سفر کرنے والے غریب سے غریب کیوں نہ ہو، چاہے وہ مفلس نادار کیوں نہ ہو، وہ بھی سفر کرے گا. جب جماعت کے نام پہ کرے گا، تبلیغ کے نام پہ کرے گا، وہ کبھی بھی بغیر ٹکٹ کے سفر نہیں کرے گا. اگر کبھی بھول سے جلدی میں گاڑی چھوٹ رہی ہو، اگر ٹکٹ نہیں بھی لے سکا تو یقین کامل ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ آگے چل کر وہ ٹکٹ لے لیتے ہیں اور ٹکٹ کو پھاڑ کر پھینک دیتے ہیں تاکہ سرکار کا نقصان نہ ہو، ملک کا نقصان نہ ہو، ملت کا نقصان نہ ہو. جس جماعت میں اتنی حساسیت، جس جماعت میں اتنی دینداری، پھر بھی اس جماعت کو شک و شبہ سے دیکھا جائے. اللہ اکبر، یہ جماعت خالصتاً للہ فی اللہ کام کرتی ہے. بھائی میرے، جو بھی جماعت میں نکلتے ہیں اور جماعت میں گویا کہ سفر کرتے ہیں، اچھے گھر کے لوگ بھی ہوتے ہیں،
مالدار بھی ہوتے ہیں، آئیس بھی ہوتے ہیں، اطباء بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، خوشحال گھر کے بھی ہوتے ہیں، اپنی آرام گاہ کو چھوڑ کر، اپنی قیام گاہ کو چھوڑ کر، اپنے وطن مالوف کو چھوڑ کر، اپنی اولاد کو، اپنے پریوار کو چھوڑ کر اللہ اکبر ادھر سے ادھر گھومتی ہے، مسجدوں میں ٹھہرتی ہے، چٹائی پہ سوتی ہے، زمین میں لیٹ جاتی ہے، گرمی کو برداشت کرتی ہے، سردی کو جھیلتی ہے۔ کیوں جھیلتی ہے؟ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ صرف یہی نشہ ہے نا، صرف ان کا مقصد یہی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، جہنم کا مسئلہ حل ہو جائے، قیامت کا مسئلہ حل ہو جائے، اللہ راضی ہو کر اور اللہ سے خوش ہو کر جنت دے دے، اور نبی کا یہ جو دین ہے دوسروں تک پہنچ جائے، خود بھی جنتی بن جائے، دوسرے لوگ بھی جنتی بن جائے۔ یہی نشہ ہے نا۔ ان میں باضابطہ ایک ضابطگی کے ساتھ، اس میں ایک ضابطہ ہے، قانون ہے، اور باضابطہ ایک آئین ہے، اور مکمل ڈسپلن ہے، تہذیب و تمدن ہے۔ یہ گھر سے نکلتے ہیں مشورہ کرتے ہیں، اپنے شہر سے نکلتے ہیں مشورہ کرتے ہیں کہ کیسے سفر کرنا ہے۔ ان کے مشورے میں یہ بات آتی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے، مسافروں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ تو مزدور یا کمزور کو دیکھ کر یا پھر ایک ضعیف ناتواں کو دیکھ کر اپنی سیٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ بارہا دیکھا گیا ہے کہ جماعتی بھائی ہے، کوئی بزرگ آدمی ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ان کا کام ہے، یہ ان کا مزاج و مذاق ہے، یہ ان کی روش ہے۔ پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرر رسا ہے، اس میں خیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو کسی محلے میں جاتے ہیں، کب سے یہ جماعت نکل رہی ہے جی، کوئی بتا دے آج تک کسی مسجد کا انہوں نے نقصان پہنچایا، محلے کا نقصان پہنچایا؟ کوئی جماعت جب گئی تو فتنہ و فساد کا ماحول بنا کے گئی؟ کوئی بتا دے کہ جماعت آئی تھی بھائیوں میں لڑا کے چلی گئی؟ کوئی بتا دے کہ کسی طرح کا ٹکراؤ اور تصادم کا ماحول بنا کر کے یہ جماعت یہاں سے بھاگ گئی؟ کوئی تاریخ نہیں ہے۔ مسجد میں ٹھہرتی، اور مسجد میں ٹھہرنے کے بعد ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کسی سے مدد مانگتی ہے۔ اللہ اکبر، اپنا کھاتی ہے بھائی، یہ جماعت اپنے سے بناتی ہے بھائی، مسجدوں میں ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک باضابطہ کوئی امیر ہوتے ہیں، کوئی راہبر ہوتے ہیں، کوئی متکلم ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں اگر فکر ہے تو بس فکر الہی ہے، ذکر الہی ہے، اور زبان پہ ذکر ہے اور دل میں فکر ہے۔ اسی فکر، اسی ذکر کے ساتھ ان کا چلنا پھرنا ہوتا ہے۔ محلوں میں جاتے ہیں، محلوں میں جانے مسجد میں ٹھہرتے ہیں، اللہ اکبر، نماز پڑھتے ہیں، دخل المسجد پڑھتے ہیں جناب، تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں۔ یہ جماعت اشراق کو پڑھنے والی ہے، چاشت کو پڑھنے والی ہے، تہجد کو ادا کرنے والی ہے۔ بارہا دیکھا گیا، میرا تجربہ ہے کہ میں ایک مسجد میں ٹھہرا ہوا تھا، تراویح سنانے کے لیے گیا تھا، مسجد میں پڑھتے پڑھتے میں سو گیا، اور 3 بجے صبح اللہ اکبر آہو بکا کی آواز گونجنے لگی، ہچکیاں بند گئی، سسکیاں اٹھ گئیں، اور ایک لگا جیسے کہ اللہ ایک طوفان، اور اس طرح سے اللہ کے حضور صف ماتم بیچ گئی۔ میری آنکھ کھلی، دیکھا کہ اللہ اکبر، یہ تو اللہ والوں کی جماعت ہے۔ سب جو اللہ کے حضور رات میں اور مسجد کو اندھیرا کر کے، کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں رہا ہے کہ کون کیسے رو رہا ہے اور کون اللہ سے کیا مانگ رہا ہے۔ میری بھی آنکھ کھلی، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑا، اپنے دل سے کہا، اور کہا کہ تو کیوں سویا ہوا ہے؟ میں بھی وضو کیا، اور ان کی نمازوں کی طرح میں بھی نماز پڑھنے لگا، اور ان کی رونوں کی طرح، جس طرح سے وہ رو رہے تھے، میں بھی ان کے پیچھے آمین کہنے لگا، آمین کہنے لگا۔ اللہ اکبر، اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا، بلکہ جو بھی آئے سب رونے لگے، اور گویا کہ ایک بقاؤں باللیل کا ایک ماحول بن گیا، اور پھر دعاؤں میں لگ گئے، اور یہ سلسلہ سحری تک گویا کہ یہی سلسلہ رہا۔ تو یہ جماعت یہ ہے بھائی، رونے والی ہے۔ جب یہ گشت میں نکلتی ہے، مشورہ ہوتا ہے کہ بھائی محلے میں جانا ہے، کیسے جانا ہے،
اور کس راستے سے جانا ہے. یہ جب راستہ سے یہ جماعت کسی راستے سے جب گزرتی ہے تو تکلیف دہ سامان کو اٹھاتے ہوئے جاتی ہے، کانٹوں کو ہٹاتے ہوئے جاتی ہے، پتھروں کو گویا کے کنارے کرتے ہوئے جاتی ہے، اور ان کی تعلیم ہوتی ہے، درس دیا جاتا ہے کہ بھائی سب جو ہے نگاہوں کو نیچی کیے ہوئے، زبان پہ ذکر ہو، دل میں فکر ہو. بارہا دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی جماعت آتی ہے اللہ اکبر سب کی نگاہیں جھکی ہوتی ہیں، سب کی زبان ذکر میں لگی ہوتی ہے، سب کا دل فکر میں لگا ہوا ہوتا ہے. سامنے سے کوئی بھی گزر جائے، حور پری کیوں نہ گزر جائے، کوئی کس لباس میں کیوں نہ گزر جائے، ان کی نظر نہیں اٹھتی ہے. وہ دزدیدہ نگاہوں سے بھی یہ جماعت نہیں دیکھتی ہے، کنکھیوں سے بھی نہیں جھانکتی ہے، چونکہ ان کے سامنے اللہ کا وجود ہوتا ہے. وہ بالکل اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے وہ وہ جماعت نکلی ہوئی ہے. نگاہیں نیچی ہے، زبان میں ذکر ہے، دل میں فکر ہے، اور کسی گھر کے پاس جاتے ہیں ان کی تعلیم ہے، دروازے پہ کھڑے نہیں ہوتی ہے جماعت، کھڑکیوں کے پاس نہیں جماعت کھڑی ہوتی ہے، ایک کنارے پہ ہوتی ہے تاکہ بے پردگی نہ ہو، تاکہ بے ستری نہ ہو. یہ گویا کہ ان کے تعلیم ہے. اور جس سے بھی بات کرتی ہے، جس سے بھی جماعت ملتی ہے، ادب و احترام سے، بہت ہی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، بڑے تواضع کے ساتھ، بڑی فروتنی کے ساتھ، بڑے جھکاؤ کے ساتھ، اور گہلیے بڑی لجاجت کے ساتھ یہ جماعت والے جو متکلم ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں، اور گویا کہ پورا اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. مسجد میں جو یہ جماعت آتی ہے تو مسجد کو صاف کرتی ہے، مسجد سے جاتی ہے تو جانے سے پہلے باتھ روم کو صاف کرتی ہے، بیت الخلا کو صاف کرتی ہے، مسجدوں کو دھو دیتی ہے. ان کے آنے سے مؤذن کو آرام مل جاتا ہے، مسجد کے خادموں کو آرام مل جاتا ہے. ان کی تاریخ یہ رہی ہے. تو یہ اتنی پاکیزہ جماعت، یہ بے ضرر جماعت، پھر ان پر یہ الزام لگانا کہ یہ جو ہے ایسے ہیں ویسے ہیں اور یہ فسادی ہے اور یہ اس میں فتنہ ہے، اس میں خیر نہیں ہے. الحفیظ والامان، العیاذ باللہ. بھائی میرے ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ الزام ان پر لگانا گویا کہ اپنے آپ پہ الزام لگانا ہے، اپنے آپ کو گویا کہ کہہ لیجئے کہ گناہوں کا مرتکب ہونا ہے. یہ تو اللہ والی جماعت ہے. بڑے سادہ اور بڑے سیدھے لوگ یہ ہوتے ہیں، سارا کام ان کا للہ فی اللہ ہوتا ہے. تو ایسی جماعت پہ اس میں آپ جائیے، محسوس ہوتا ہے کہ لا ضرر ولا ضرارہ کا یا مظاہرہ ہوتا ہے. یہ تکلیف نہیں کسی کو دیتے ہیں. اس جماعت میں نکلیے تو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. لگتا ہے کہ اس کی عملی تصویر کھینچی جاتی ہے. ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہیں اور کسی کو اٹھاتے ہیں، پاؤں دبا کے اٹھاتے ہیں اور ادب سے اٹھاتے ہیں، محبت سے پیار سے اٹھاتے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں. ان کے بیچ میں اللہ وہ اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ سخت سے سخت دل بھی نرم ہو جاتا ہے. تو ان کے تعلیم یہی ہے. کئی بار یہ اور بات ہے کہ اس میں نکلنا آسان بھی نہیں ہے. بھائی میں خود اس جماعت سے محبت کرتا ہوں، تبلیغی جماعت سے میں تعلق رکھتا ہوں اور نکلنے والوں کا بڑا اکرام کرتا ہوں. یہ اور بات ہے کہ میں چلہ نہیں لگا پایا ہوں، میں سال بھر اس میں ٹائم نہیں دیا ہوں، لیکن پھر بھی نکلا ہوں. مدرسے سے میں بھی 3 دن کے لیے 10 دن کے لیے سہارنپور سے میں نکلا ہوں، اپنے گاؤں بہنور سے بھی 3 دن کے لیے 10 دن کے لیے میں نکلا ہوں، علاقے میں گیا ہوں. لیکن جب بھی میں گیا ہوں خدا کی قسم میرا تجربہ ہے کہ ایمان بنا ہے. جی ایمان بنا ہے، اللہ سے تقرب ملا ہے، اللہ سے تعلق بنا ہے. اور وہاں تو کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے. امیر صاحب کا کسی کو حکم ہو جائے گا کہ آپ کو بیان کرنا ہے، کوئی کتاب لے کے نہیں جاتا ہے. میرا تجربہ ہے کہ ہم جمعہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو 1 ہفتہ مطالعہ کرتے ہیں، لیکن امیر صاحب کا جب بھی حکم ہوا نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی تیاری ہے، نہ کوئی مطالعہ ہے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مضامین آ رہے ہیں،
ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بولو اور اس طرح سے بات کرو۔ امیر صاحب کا حکم ہو گیا، طے ہو گیا کہ مغرب بعد آپ کو بات کرنا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے بلایا اور بات ہوئی، بغیر مطالعے کی بات ہو گئی اور بہت کچھ محسوس کیا ہوں۔ لگتا ہے کہ دل میں ایک امنگ پیدا ہوتا ہے اور اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، بلکہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اتنی پاکیزہ جماعت ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ میں اس میں نکلوں، وقت لگاؤں اور بچوں کو بھی اس کام میں گویا کہ بالکل وقف کر دوں بچوں کو، اور میں بچوں کو تاکید کرتا ہوں اور میری نصیحت رہے گی اپنے بچوں کو کہ اس کام میں جڑ کے رہنا، اس کام سے اپنے آپ کو الگ مت رکھنا۔ بہت پیاری جماعت ہے، خیر والی جماعت ہے، نفع بخش جماعت ہے۔ جناب ایک آدمی نہیں، کروڑوں انسان جو بہکے ہوئے تھے، دین سے دور تھے، اسلام سے دور تھے، ایمان سے دور تھے۔ کس کا کیا میدان تھا؟ کوئی کھیلنے کے میدان میں تھے، کوئی فلمی میدان میں تھے، کوئی ڈرامے کے میدان میں تھے، کوئی ناچ گانے کے میدان میں تھے۔ اللہ اکبر! اس جماعت کی برکت سے سب راست پہ آ گئے، سب جو ہے دین اور اسلام کو اور ایمان کو قبول کر لیا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ دین تو بالکل بلا شبہ، اور اس میں عمل کرنے والے، جماعت سے جڑنے والے، وہ پورے دیندار ہو جاتے ہیں، ان میں پورا دین آ جاتا ہے، ان میں پورا ایمان آ جاتا ہے، پورا تقوی آ جاتا ہے، پوری پرہیزگاری آ جاتی ہے۔ ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے ہو جاتے ہیں، چاہے مسواک کی سنت ہو، چاہے وہ سلام کی سنت ہو، چاہے وہ ایثار کی سنت ہو، چاہے وہ سید القوم خادمہم کا نقشہ ہو، سارے نقشے نظر آنے لگتے ہیں۔ لگتا ہے کہ واقعی یہ بہت پیاری جماعت ہے، خیری خیر ہے۔ اس لیے میں اہل عرب سے اور عرب کے ائمہ سے اور عرب کے سلاطین سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں اور اس پر غور کریں کہ لگتا ہے کہ آپ نے جذبات میں فیصلہ لے لیا ہے، کسی کے بہکاوے میں آپ آ گئے ہیں اور کسی کے غلط راستہ دکھانے پہ آ گئے ہیں۔ اب غور کیجئے۔ ایسے تو ماشاءاللہ ہمارے بڑے بڑے علماء لگ گئے، مولانا ارشد مدنی صاحب بھی لگ گئے ہیں، وہاں کے سفراء سے عمراء سے بات کر رہے ہیں، اور مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب بھی وہاں کے سفیر سے بات کر رہے ہیں۔ علماء لگ گئے اور علماء فکر مند ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ علماء کی فکر رائگاں نہیں جائے گی، اور چونکہ یہ مخلصین کی دعاؤں کی برکت ہے، یہ ثمرہ انشاءاللہ یہ نیک ثمرہ ہے، اور یہ ان کا مخلصانہ جذبہ کار فرما ہے۔ انشاءاللہ یہ کام چلتا رہے گا، یہ تبلیغ کام انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ وَعُ الْقَلْبِ لَا يَزُرُ الشَّمْسُ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مخالفین چاہے کچھ بھی ہو جائے، معاندین چاہے کچھ بھی کر لے، کام اللہ کا ہے۔ انشاءاللہ اس کا محافظ بھی اللہ ہے، اور قرآن نے صاف کہا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ بہت زبردست آیت ہے، مبلغین کو اس آیت پڑھ کے خوش ہونا چاہیے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ بچا لے گا، اللہ حفاظت کر لے گا لوگوں سے جو مبلغ ہیں، جو دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ قوم کافر کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو جو مبلغین ہیں اس آیت پاک کو پڑھ کر ان کو خوش ہونا چاہیے، اور جو مخالفین ہیں، جو معاندین ہیں، جو فتنہ پرور ہیں، جو شرپسند عناصر ہیں، جو بلا وجہ عرب میں یہ ماحول بنایا ہے، باضابطہ پلاننگ کے ساتھ اہل عرب کی ذہن سازی کی ہے، ان کو اس آیت پاک پہ غور کرنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی اس جماعت سے جوڑے اور اس جماعت میں جڑ میں رہنے کی توفیق دے۔ اور میں دل سے کہتا ہوں، محبت پیار سے کہتا ہوں کہ اے لوگو، اگر ہدایت پانا ہے، کچھ سیکھنا ہے،
کچھ سکھانا ہے، یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، اور یہاں کوئی ایڈمیشن چارج نہیں لگتا ہے، کوئی فیس نہیں لگتی ہے، یہاں کوئی نہ عمر کی قید ہے نہ کوئی وقت کی قید ہے۔ آ جاؤ، کھلا مدرسہ ہے، داخلہ لے لو، ایڈمیشن لے لو، ایڈمیشن لے کے تم دیکھ لو کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کام میں لگنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔